بالقرآن المجید والبرہان الرشید ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات محبت دے نال پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، بالخصوص صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت نقش پیر بارو کریم حضرت صاحبزادہ علامہ خواجہ پیر محمد حسن الباروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنے پر رونق چہرے دے نال اس محفل دے اندر تشریف فرمانے۔ میری دعا ہے خلاق عالم آپ دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے۔ ادارہ حاضہ دے معاونین و مخلصین اور بالخصوص محنتی اساتذہ اور اس تو بعد طلبہ، میں سب واسطے دعا گو ہاں اللہ کریم یہ جتنے طلباء ہیں ان سارے علم نافع عطا فرمائے، اور جتنے اساتذہ ہیں اللہ انہاں دیاں زندگانیاں برکات عطا فرمائے۔ محتمم مدرسہ بڑے منکسر المزاج شخصیت نے اور بڑی محنت والی شخصیت ہیں، اور ساڑھے بھائی علامہ قاری محمد اجمل صاحب اور انہاں دی ٹیم دے جتنے لوگ ہیں، میں انہاں سب واسطے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہاں سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں چند ضروری گزارشات جناب دے نال کرن دا ارادہ رکھنا، آپ توجہ رکھسو تو انشاءاللہ ضرور اساں کچھ نہ کچھ اتوں سیکھ کے وقت اپنے گھراں جا سیں انشاءاللہ۔ ایکو بالکل بند کرو گے جی، ایک آواز کر دیو جی، بالکل ہکو جی میں کعبے نال کریں دیو نا سبھی کرالا ہکو آواز چا کریں۔ اب تھوڑی جی یہ کسر یہ مکاو چکی میں ہک آواز چاہی دیئے میں نے۔ دوستان مکرم، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا اس دعا دے نال تے میرے تو قبل جنہ دوستان دی دستار فضیلت ہوئی ہے، اللہ انہوں سنیت دا عالم بناوے اور مفتی بھی بناوے، اور جنہ دے وہ لخت جگر شہزادن کوشش کرا ہے انہوں اسے راہ تے رکھا ہے، انشاءاللہ خیری ہو سی تو برکتی ہو سی۔ اور اس تو قبل آپ نے ایک صوفیانہ درویشانہ عالمانہ خوبصورت خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ ساڑھے اس علاقے دے بڑے عرصے تو ایک خوبصورت سریکی لہجے دے اندر خطاب فرمانے والی شخصیت ساڑھے محتشم و مکرم بھائی حضرت علامہ مولانا منیر احمد سعیدی صاحب دامہ اقبالہ، اللہ کریم انہاں دی دینی خدمات بھی قبول فرمائے، حاضری قبول فرمائے، بڑا ہی میٹھا انداز ہے، میٹھا بندہ ہے، اللہ انہاں دی خیر فرمائے۔ ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا جڑا عنوان میرے ذمہ ہے میں وہ عرض کرے سا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس دے سامنے میرا ذکر ہوئے و تو میرا ذکر سن کے میری ذات تے درود پاک نہ پڑے۔ اس واسطے جس ویلے بھی میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اقدس و انور آوے تو اس تو بعد درود پاک ضرور پڑھا کرو، اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ چونکہ مدرسے دا پروگرام ہے، اس حوالے دے نال کچھ گزارشات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دن، اللہ دی کتاب قرآن ہے یہ جڑا تلاوت کریں دا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وقت نماز ہی پڑھتا ہے، قرآن ہی پڑھے نماز ہی پڑھے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور فرمایا کہ اپنے مال نو ہی اللہ دی راہ خرچ کریں دا ہے لوکاں دے سامنے تاکہ دوسرے بھی ویکھ کے خرچ کرن، اور لک لک کے ہی کریں دا ہے تاکہ ریاکاری نہ ہووے، دکھلاوا نہ ہووے، بس رب دی رضا واسطے ہووے۔ فرمایا جڑا بندہ ترے کام کرے، یعنی پہلے قرآن پڑھے، وقت نماز پڑھے، اور اس تو بعد وہ اپنے مال نو اللہ دی راہ خیرات کرے۔ فرمایا جڑا ترے کام کریندا ہے نا یہ اپنے رب دے نال تجارت کریندا ہے، تواڈی بولیے چاکر تواڈے رب دے نال سودا کریندا ہے۔ تے فرمایا کوئی بھی تجارت ہوندی ہے نا او دے گھاٹا ہی ہو سکدا ہے تے نفع ہی ہو سکدا ہے۔ میرا رب فرماندا ہے جڑا رب نال سودا کرے سی اونوں کداں گھاٹا نہ تھی سی، ہمیشہ فائدہ ہی تھیندا رہا سی۔ اور چیزاں ہیں ترے، سب تو پہلے قرآن پڑھنا، اس تو بعد نماز پڑھنا، اس تو بعد اپنا مال خیرات کرنا۔
ذرا اس سے تھوڑا تھوڑا غور کر لئیے تاکہ یہ عنوان ہی مکمل ہوئے، پیغام ہی مکمل ہوئے۔ سب تو پہلے ہے قرآن پڑھنا۔ علماء فرما دیں قرآن پڑھن دے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے قرآن نو ناظرہ پڑھنا، ویکھ کے، یہ دا الگ ثواب ہے۔ دوسرا ہے قرآن نو حفظ کرنا، وہ دا الگ ثواب ہے۔ تیسرا ہے کہ قرآن مجید نو او دے تمام تر مفاہیم، مطالب اور معانی دے نال سمجھ کے پڑھنا، یہ دا الگ درجہ ہے۔ انو آدھنے عالم بننا یا مفتی بننا۔ سبحان اللہ آلا سکتی ہو جی اگر طبیعت ساتھ دے ویتا نہ ہوئے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ دوستانے گرامی قرآن پڑھن دے 3 درجات 3 دا الگ ثواب ہے۔ ناظر قرآن پڑھن دا یہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، فرمایا جیڑا قرآن دا ہک حرف پڑھ سی اللہ رب العزت اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما سی، 10 نیکیاں اللہ رب العزت نو عطا فرما سی۔ دوسری حدیث سے فرمایا الف لام میم، اسا نہیں یادے ہکو ہے، فرمایا الف ایک کے، لام ایک کے، میم ایک کے، مطلب 3 بن دن جیڑا لفظ الف لام میم ہی اپنی زبان چو کڑے چاہ اللہ رب العزت انہوں 10 نہیں بلکہ 3 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک قرآن مجید ناظرہ پڑھنا۔ اچھا پھر اس لیے کہ بہت سارے فضائل موجود ہیں ناظرہ قرآن پڑھن دے، لیکن یہ وچ ایک شرط ہے، توجہ کرے سو سارے پیرا۔ وہ شرط ہے قرآن جدن پڑھنا ہے نا، یہ دے کچھ اصول ہیں انہاں دے مطابق پڑھنا ہے۔ اور سب تو بڑا اور پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن نو جدن بھی پڑھو صحت لفظی دے نال پڑھو۔ یہ قرآن دا حق ہے صحت لفظی، انہوں تجوید یاد ہیں، قرات یاد ہیں۔ میں صحت لفظی یا کہتا کہ تو انہوں آسان سمجھ آ جاوے کہ قرآن جدو پڑھنا نا مخارج دی ادائیگی دے نال، عربی دا ہر لفظ ہوندہ ہے او دی ادائیگی ہوندی ہے، ان دے مطابق پڑھ سو تو بل ثواب ہو سی، اگر نہ پڑھو تو ثواب نہ ہو سی۔ یہ اتاری صاحب کی میں پیا دیو، میں کہا نبی پاک فرمایا رب قاری الا القرآن والقرآن یلعنو، فرمایا بہت بندے ایو جے ہیں جیڑے اپنے ذہن دے مطابق اور حقیقت انہوں دے سامنے قرآن کھلا پیا پڑھ دیتا قرآن پہن، لیکن چونکہ صحت لفظی دے نال نہیں پڑھ دیتا قرآن انہوں دے لعنت کریں دا پیا۔ معاذ اللہ دیکھو نا بس اوقات انج ہوندہ ہے کہ بندہ سمجھدا کہ میں بڑی بڑی نیکی کریں دا پیا، لیکن جدو ریزلٹ نکل دا تے زیرو ہوندہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اس واسطے اگر چاہ دیو کہ قرآن دا ثواب ملے تو بات صحت لفظی دے نال پڑھو، ورنہ محبوب نے پہلے فرما چھڑیا بہت سارے قرآن پڑھ دیں لیکن قرآن نہ تے لعنت کریں دا ہے۔ اور علماء فرمایا وہ کون بندے ہیں؟ انہاں دے وچ ایک کوئی جڑا صحت لفظی نال نہ پڑھے، اور دوسرا وہ بندہ ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے او دا غلط مطلب کڈے۔ آواز کمزوریں آ لی ہے تواڈی۔ قرآن پڑھ کے او دا غلط مطلب بیان کرے، یعنی قرآن پڑھ کے کدی صحابہ تے تان کرے، کدی اہل بیت تے کرے، کدی نبیاں تے کرے، کدی اولیاء تے کرے۔ اے بندہ پڑھتا تا قرآن بیٹھا ہے لیکن بجائے ثواب ملے قرآن ہی دیتا لعنت کریں دا پہ ہے۔ یہ دوسرا بندہ ہے کہ قرآن پڑھن والے تے بھی لعنت ہو دی ہے۔ کون؟ جڑے اے بندے اور انہاں دے تے لعنت ہونے دا سبب کیا ہے؟ ڈبل سبب ہے، توجہ فرمائے سو۔ ایک سبب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے غلط مطلب بیان کریں دا نبیاں دے خلاف، جناب اہل بیت اور صحابہ اور ولیاں دے خلاف۔ اور دوسری لعنت دا سبب یہ ہے کہ اس گفتگو تو بعد وقت لڑائی جھگڑے فتنے پیدا ہوندے، ڈبل لعنت ہوندی ہے بھی ہے قرآن دا مطلب غلط بیان کیتا بے ایمانہ، اور دوسرا مور علاقے فتنہ ہویا ڈبل لعنتی ہے۔ این واسطے جس مولانا مولوی پیر خطیب جیدی تقریر سننی ہے اگر اس دی تقریر دی اندر نبی پاک دا ادب اور محبت، صحابہ دا محبت اور ادب، اہل بیت دا محبت اور ادب، اولیاء دی محبت اور ادب ہوئے تو سن، نہیں تو انہوں سنن دی لوڑ نہیں، چونکہ وہ تو خود لعنتی ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں، اس لعنتی بندے دی تقریر سنن دا کیا فائدہ ہے جیڑا فتنے اور فتنے ہومن تو بعد علاقے والے بندے ہی پریشان، علاقے دی پولیس ہی پریشان، پاکستان دے ادارے ہی پریشان، تو بات یہ ہو لعنتی کیوں سن دے ہو جڑا قرآن پڑھ کے کدی نبیاں دے خلاف، کدی صحابہ دے، کدی اہل بیت دے، کدی ولیاں دے، وہ تو خود لعنتی ہے۔ مٹھے بولو جدی کو رشتہ دار یا نہ بولے جنہوں سمجھا دی بولتا صحیح نہ لا۔ تو اس واسطے یہ دوسرا بندہ ہے کہ جڑا قرآن مجید پڑھتا پہ قرآن کے لعنت کریں دا، کیوں؟ این واسطے جو قرآن پڑھ کے دا غلط مطلب بیان کریں دا پہ ہے، قوم دے فتنہ فساد پیدا کریں دا پہ ہے۔ جی تو بات تلخیاں تا بات دی گل ہے، لیکن اے فتنے دا سبب بندا ڈبل لعنتی ہے۔ قرآن دا مطلب غلط بیان کیتا ایک لعنت ہے، جزاک اللہ، اور دوسرا جڑا فتنے دا سبب بنا ہے یہ ڈبل لعنت ہے۔ اس واسطے کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس واسطے قرآن مجید جدن پڑھو صحت لفظی دے نال پڑھنا چاہیے۔ توجہ ہے میرے عزیز دوستان دی؟ کوئی نہیں۔
اس واسطے بزرگ فرماتے ہیں میرے شیخ طریقت میرے مرشد کامل حضرت عطار، میں مدنی چینل والے پیر دا مرید ہاں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور انہاں پیراں تو بعد جنہاں دے نال مینوں ڈھیر محبت ہے وہ تواڈے سامنے جلوہ گر ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی صرف ایک خیبر تو کراچی نہیں، پوری دنیا چ لگے ونجو تانوں کدائیں نہ کدائیں خواجہ فقیر محمد باروی دا بندہ تانوں نظر آ جاسی انشاءاللہ، جڑا دین دا کم کریندا، عقیدے دا کم کریندا، مسلک دا کم کریندا بندہ ہے تے خدا رنگیل لائے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، کیونکہ آپ نے محبت رسول دا درس دیتا ہے، محبت صحابہ دا درس دیتا ہے، محبت اہل بیت دا درس دیتا ہے، تے الحمدللہ اے وہ محبت ہے کہ بھی ایک بظاہر تے جدو پہلے دہاڑے ایک مدرسہ بنا سی، ایک چھوٹا جا پودا لگا ہو سی، آج بیکو کیڑا بڑا درخت بن گیا ہے، لیکن اس درخت دیا مزید شاخاں دی ضرورت ہے، تو انہاں شاخاں واسطے تو آڈی بھی ضرورت ہے پیوند کرن واسطے کہ تُساں اپنا تعاون کیتا کرو، اور مینوں سندا رہا میں کافی اچھا تعاون فرمایا، لیکن جڑے شرما کے بیٹھے رہے ہو شرم لا چھڈو اور تعاون فرماؤ، ٹھیک ہے؟ ہن ذرا واپس پلٹو، میرے پیر صاحب فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پڑھے ہویا ہے نا، اچھی بات ہے قرآن پڑھے ہویا ہے، انہوں چاہیے کہ عمر دے جس حصے دے وچ بھی ہے نا، انہوں چاہیے کسی سنی عالم اور قاری دے کول بیٹھ کے ایک باری قرآن وقت چا پڑھے، کوئی لفظ اگا پیچھا ہے نا تو وہ سیٹ چا کرے، قرآن پڑھن دے نال تے فائدہ بھی ہو سی، جدو صحیح ہو سی تے سبحان اللہ، قرآن نادرہ پڑھ لیکن صحت لفظی دے نال۔ دوسرا ادا اصول ہی ہے، نبی پاک فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، فرمایا جیسے لے قرآن پڑھو نا، توجہ کرا ہے، فرمایا جتنی تیری سر ہے نا، سر آواز طرز فرمایا او لا کے پڑھ، اساں تقریری سونے سن گننے آئے نہ تہیں آج کل تا نقاب تالا ہی نال بڑے بڑے ڈرامے لائی بدھیں نا، سانو تو کھا گیا ایو کچھ اہل سنت نو، لیکن فرمایا قرآن کیسے لے پڑھنا ہے، طرز لا کے پڑھ، سر نال پڑھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو سو، میرے حبیب پاک کی زندگی جتنا میں طالب علم اور جتنا میں مطالعہ کیتا نا اپنی اس مختصر زندگی دے اندر، میں ایک حدیث نہیں پڑھی جس دے اندر نبی پاک دا اے ملے کہ آپ نے دوران تقریر سر لائی ہوئے، ایک حدیث میں نہیں پڑھی، اگر کسی پڑھیے میری اصلاح چکرے اجن تھی میری نظری چکو نہیں گزرے۔ ہاں قرآن مجید پڑھ دیا میرے نبی بھی سر لائیے، اے فرمایا ہے کہ جڑا قرآن نو سر نال نہ پڑھے ہو ساڈا ہے ہی کوئی نہ، قرآن سور نال پڑھیا کر، سمجھ آ رہا؟ اچھا ایدہ مطلب یہ نہیں ہے کہ سور نال تقریر کرنا منع تھی گیا ہے، نا ایدہ یہ مطلب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کل جدو پوچھا گیا، فرمایا سور اچھ بندہ تقریر کر سکتا ہے، پر انہوں چاہیے سور دیاں کلہ بھی تک کرے نا، نہیں توجہ فرمائی، میں سور دے بیچ بندے واقعات تے جناب ہٹ کے شعر و شاعری کریں دا روے تے قوم ویدی روے بھی ساکو ڈیتا کیا سو۔ یہ جدو میں گلہ کریں نا کیمرے دے ذریعہ گا جاندی ہے نا تو کئی سورت بڑی پیڑ ہوندی ہے کہ نہ کر، اور ویسانو کئی یہ بھی آدم بھی شاید بے سورہ ہے، میں کہتا ہوں لالا تیرے تو ڈاٹھی ہے، بولتا صحیح نا، یہ بھی گال نال ہے، کسے بھولک کھڑی نہیں رہنا، سور بھی ہے، لیکن یار ایدہ کوئی انداز ہوندہ ہے، توجہ نہیں بے فرما رہے ہیں۔ بہرحال اللہ جڑے سور لاندن اور بہت ساریاں سوران لے ایسے علماء موجود ہیں، اللہ انہوں نے سلامتیاں دے بے کہ وہ بڑا اچھا پیغام دے جاندیں، انہوں نے پیغام یاد رہے، لیکن قرآن سور دے نال پڑھ، ایک قرآن مجید ناظرہ پڑھنے دا دوسرا حق ہے، پہلا صحت لفظی، دوسرا سور نال پڑھ، اور تیسرا فرمایا جس میں لے قرآن نو پڑھنا ہے نا بے بوزو کدی ہاتھ نہ لاویں، قرآن چل لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا یہ سورہ واقعہ دے اندر موجود ہے، فرمایا اس قرآن نو ہمیشہ ہاتھ لائسی تے پاک بندہ پلیت بندہ قرآن نو ہاتھ نہ لاوے، یہ رب دی کتاب ہے قرآن مجید، یہ پروٹوکول ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ ناظرہ پڑھن دے اصول ہیں اور یہ کچھ لوازمات ہیں جڑے میں سنائے، قرآن مجید ناظرہ پڑھو اور جتنا پڑھ سے دے کہ اپنا نور ہے اور کوئی منع نہیں ہے، یاد رکھو۔ دوسری بات قرآن مجید برہان رشید نو حفظ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من قرأ القرآن وحافظہ وعمل بما فیہا وأحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت دوؤہ احسن من دوء الشمس، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جس بچے قرآن پڑھیا ہے اور پڑھن تو بعد اس نے حفظ کیتا ہے اور حفظ کرن تو بعد انہوں یاد ہی رکھا ہے، یہ تھا مٹھے ہو گئے مٹھے ہو گئے، حفظ کیتا ہے یاد ہی رکھا ہے۔ اگلی گال بھی ہے، فرمایا ایدے حلال نو حلال سمجھے ہے اور حلال نو حرام نو حرام سمجھے ہے، مطلب کیا ہے؟ باعمل ہے، حافظ بن کے وقت اللہ حافظ نہیں تھیا، حافظ بن کے اللہ حافظ نہیں ہویا بلکہ قرآن یاد رکھا سو،
حلال نو حلال حرام نو حرام سمجھدا ہے اللہ دی حدود دا خیال رکھدا ہے فرمایا اے بچہ توجہ قیامت والے جڑے وے آسی نا تے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اے دے والدین نو اما کوئی تے بابے کوئی ایسا تاج پہنائے گا کہ جے دی روشنی ہے سورج تو زیادہ ہو سی اچھا علماء نے سوال اٹھایا ہے حفظ اس بال کیتا ہے تے تاج دے ماں پیو کو دیتا جاندا ہے کہ کوئی سوال تے ہے نا اب ایک بچے پیارے پیارے جنہ آج حفظ کیتا ہے مبارک انہیں انہاں دے والدینوں بھی مبارک آج سارے انہاں دے گھر والے آئے بیٹھے سونا منظر ہے تے یہ تساں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بالا کو لے آؤ تساں ہی دیکھ سو پائے سمجھ آندی پئی ہے لیکن جڑی بات میں عرض کریں دا پیا حفظ بالا کیتا ہے تے فرمایا تاج انہاں دے ماں پیو کو کیوں فرمایا دو وجوہات پہلی وجہ یہ ہے فرمایا بچے نو تو کوئی نہیں سی پتا نا کہ قرآن دی کیا اہمیت ہے اے اہمیت تے ماں پیو سمجھیت ہے اپنا بچہ داخل کرایا ہے فرمایا ایو سمجھ ہے کہ قیامت والے دہاڑے رب تاج عطا فرما چھڑے گا توجہ ہے اور دوسری وجہ انہاں نو تاج ملن دی کیا ہے فرمایا اس پہ انہوں پتا ہا بھی میرا پوترے دنیا اگر پڑسی نا تو میں نے دنیا دے کو چار چھلو لب جا سن کو دنیا دی آمدن آ جا سی لیکن اس آکھیا نہیں دنیا دی اپنی اہمیت ہے مصطفیٰ دے قرآن دی اپنی اہمیت ہے فرمایا اے جڑا دین دے نال پیار کیتا سونا قرآن نال پیار کر کے دنیا تو منہ موڑ کے اپنے بچے نو دین والے پاسے لے آندا ہیندا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت اس باپ کو اور ماں کو قیامت والے دہاڑے اے تاج عطا فرمائے گا تے میں آکھیا جڑا اتنی سوچ رکھے اگر انہاں دی یہ ٹھاٹ ہے تے جنہیں ساری زندگی دین واسطے قربان کیتی ہے تو اس عالم تے قاری تے حافظ دی ٹھاٹ کیا ہو سی چاند بندے نہیں بولے جو مولیاں کنے کتھاں بولے میں یار یہ مولیاں دی شان مولی بشکے گئے تھے اساں بھی بشکی جاسوں نہیں میں گالی کریں دے خدا دا بندہ کیا کریں دے ہو انہاں مولیاں کیا نقصان کیتا جو ایڈی وڈی اپنے قد تو وڈی گل کریں دے ہو سونا اس واسطے میرے عزیز میرے دوست اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لے آؤ اتھائی علماء فرمایا جڑا والد یہ سوچ رکھے کہ میرے بچے قرآن حفظ کرنا ہے اور یہ اچھی بات ہے حفظ کرے اللہ انہوں تے ہے تاج عطا فرماندا ہے تے جس استاد نے محنت کر کے یہ بچہ تیار کر کے دیتا ہے بات اس استاد دا مقام و مرتبہ کیا ہو اور میں یہ اگلی گالی کرے نا یہ جڑا استاد ہوندا ہے نا یہ دے بارے حضور پتہ کیا فرمایا یہ سارے اتنا بڑا مجمع یہ تھوڑا سارے تمبو شبو بھری گئے او پیچھے تو بندے ہی بندے نظر آندے پین اگر اچھا جنہاں نو یقین نہیں تو سب پین کے پیچھے ویکھ لو ورنہ گل میں سچی کیتی ہے نہیں توجہ میرے ال کرے سو ادھر دیکھو ایک گل میں تانوں سناواں بس اوقات مولیاں کنے لوگ بڑے عجیب و غریب جملے بولوندے ہیں حضور پتہ کیا فرمایا ہے اگر میری زبان تے آسان ہو گیا اور جناب نو سمجھ آگی تے چس آ جاسی حضور پیر صاحب کی بلاب دی دو حضور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جدو پوچھا گیا نا کہ سارے تو بہترین بندہ کیڑا ہے آج تا پوچھو آدھا جی فلاں زمیندار فلاں پلازے دا مالک فلاں بندہ جدہ پوتر نوکری لگ گیا فلاں عہدے آلہ میں کیا کوئی نہ میرا چند مدینے دے سونے ماہی ارشاد فرمایا ہے تو اڑے وچو ساریاں تو بہتر ہو ہے جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے پڑھاندا بھی ہے تیرے سارے علاقے دے تیرے سارے زمیندار سارے پیسے سارے عہدے یہ سارے پیچھا رہ گئے اور اگر اگا آیا ہے تے قرآن پڑھن تے پڑھاون والا آیا ہے یہ تو اڑے وچو سب کولوں بہتر ہے آواز کمزور آ رہی ہے آواز کمزور آ رہی ہے اس واسطے جڑے مولیاں کو نفرت کریں دیو بھائی میں علماء نو آکھاں گا تو انہوں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیوں جو تو انہوں بہتر حضور آکھیا ہے تو انہوں بہتر کہیں آکھیا ہے حضور آکھیا ہے تو انہوں پریشان ہونے دی ضرورت ہی کوئی نہیں اور اتھا میں ایک گل سناواں اور بسا اوقات انج بھی ہوندا ہے یہ ساڈے علماء تے قرہ حضرات ہیں نا اگر ویکھیا جاوے بظاہر انہاں دی تنخواہ بڑی تھوڑی ہوندی حضور میں مستدرک کتاب و تلاوت دے اندر اس حدیث نو جدوں پڑھیا تے میں حیران ہو گیا آپ توجہ کرو سارے سن سو ذرا اور بالخصوص میری ملت دے علماء قرہ حضرات پڑھن پڑھاون والے میں انہاں دی توجہ چاہنا تھا کہ انہاں دے دل دی تشفی بھی ہو جاوے سکون بھی ہو جاوے تے نال انہاں نو کم کرن دا مزید جذبہ بھی مل ونجے اور اے توجہ کرے سو بس اوقات انج ہوندا تساں ویکھو نا ایک بنا ترٹا معذرت دے نال میں کسی دی تذلیل نہیں کر رہا لیکن بنا ترٹا اس تو آکھیا بھی جڑا شریعت دا باغی ہے پتہ ان کہیں گل دا نہیں نعت خان بن کے آوے نا جو ساڑھے کل 30-40 ہزار ہی گھن ویندہ 30-40 ہزار اتو گھن ویندہ امام صاحب بیٹھے راندن او 10-15 ہزار 20 ہزار تے خدا دا خوف کیتا کرو اپنے معاشرے دے امام صاحب تو آڑے تو بی بی مریم ہی چنگی ہے جائے مولویاں کو 25-25 ہزار تا دیتا ہے نا تو سا مردوں کے سانو 20 دین دے ہو 15-15 دین دے ہو یہ ہون چوکتا ہے بیٹھے یہ ہون چوکتا ہے بیٹھے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے مرد بنو نا پوتر ہے
اور ایو جی کیسی آندے پین بھی جنہوں 50,000 لب گیا نا ہٹ کے کئی بندے ایو جے آ گئے جنہ جناب علی آکھیا تینوں انہاں دی تے نہ ستینوں کوئی نہیں دیونے خدا دا نام من جی انہوں پتہ نہیں ہے مہینہ 2 لب دن کے کوئی نہ اللہ کرے ساری حیاتی نہ کو لبھین توجہ نہیں میں فرما رہے آپ حضرات سمجھ آندی بھئی ہے لیکن میں کہا مرد بنو یار کیا ہو گیا تو انہوں بی بی ہو کے زیادہ دے دی تو سا گھٹ دیں دے پہ ہو تے بات ظاہر سی بات ہے جی زیادہ پیسے دے ونے نگیت بھی تو دے گانے نا تو ساں زیادہ دے وہ چاہ ہن سیر سٹیندے پہنے سیر سٹیندے پہنے میں بات عرض کر دیا پہ اپنے جڑے آئمہ حضرات ہیں نا انہاں دے نال محبت اور شفقت فرمایا کرو لیکن میرے طبقے والے لوگ پریشان نہ ہونے میں تو انہوں حدیث سنائے نا نات خان نے پیسے زیادہ لے گیا ایک بندہ آج کل جڑا عالم تقریر کرے نا عالم انہوں اتنا پیسہ نہیں ہوندہ اور ایک عام جڑا وائز خطیب قصہ گو وہ ڈبل پیسے لیندہ تو ڈبل لے کے جانا اسی طرح ہے نا اصلی پیر جیڑا ہے وہ دیکھو لوگ ڈر ڈر کے ملتے ہیں بھی یہ مدرسے داک سی مسجد داک سی یہ نماز داک سی تو 2 نمبر پیر ہوئے 2 کلومیٹر پیچھا کھلوتے پھول سٹیں دن صاحب زیادہ ہو گیا صاحب زیادہ ہو گیا میں کہی تنی لائے جاتی خدا دا بندہ ڈرامے ہیں مطلب صحیح دے سیندہ پہ این واسطے اے جڑا مصنوعی کام ہے تو بچو لیکن میں علماء آئمہ خطبہ قرہ حضرات ادھا سارے نے گزارے اے حدیث سنو میں جدہ پہلی باری پڑھی میں بڑا حیران ہویا اور میں نے چاس بڑی آئی تو انہوں سنائے فرمایا ایک گروہ ہے قرہ پریشان نہیں ہونا کہ لوگ تمہیں اپنی دولت تھوڑی دیتے ہیں فرمایا جس ویلے کوئی بازاری عورت کمینی عورت گانا گاون والی نچن والی عورت گانا گاوے تے نچے تے فرمایا نبی پاک فرماندے نے کمینے بندے او دے اوتے بڑی دولت سٹیندے نو نچ دیے پیسے سٹدے نے ایویں او دے پیراں تلے دولت رلدی پئی ہے اے سارے خوش ہوندے نے کیوں فرمایا کمینہ بندہ ہے کمینہ پیسہ ہے کمینی عورت ہے کمینی تھارے تے جاندی پئی ہے فرمایا گروہ قرآ ایک قرآن پڑھنا لیا قدم پریشان نہیں ہونا اگر دنیا دا مال تھوڑا بھی ہے تے کوئی گال نہیں جیسے لے تو قرآن پڑھتا پیا ہے اللہ دی رحمت کروڑاں درجے بات کے تیرے تے وسطی پئی ہے تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تیری قبر و حشر بھی بہتر ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت عظمت قرآن عظمت قرآن توجہ ہے حضرات دی کہ کوئی نہیں ہے فرمایا قرآن پڑھنا لیا کہ پریشان نہیں ہونا کہ تیرے اُتے کاسا نازل نہیں ہوندی اے بازاری عورت گانا گاوے تا نچے اے دے اُتے پیسے بسین دیں لوگ لیکن جیسے لے تو قرآن پڑھنا تیرے اُتے رب دی رحمت وسطی پئی ہوندی ہے نا ایہو وجہ ہے کاری صاحب دے بچے ہی توڑے تو زیادہ ہوندن سارے پرنی بھی جان دن کاری صاحب حاج عمرہ ہی کار لیں دن شوگر دیاں گولیاں ہی نہیں کم دے بلڈ پریشر ہی کوئی نہیں ہوندہ تے باقی سارے پریشان ہوندن سنا میں کہ اے رحمت وسطی پئی ہے سمجھ آندی بھئی ہے اس واسطے اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لے کے آؤ قاری عالم حافظ بناؤ اور گروہ علماء و حفاظ پریشان نہ ہوئے کہ بس اوقات سانو زیادہ پیسے نہیں لب دے نہ ٹینشن نہیں لینی تو اڈے اتے رب دیاں رحمتاں وسطیاں پئیاں ہوندیاں اینو ملحوظ رکھو لیکن اے دا ہن یہ رحمتاں تے نہیں رکھنا تساں او تو ساڈا حصہ ہے تساں جڑا زمانہ جنوں زمینی حقائق آدن اے سمجھ دے ہو تنخواہ دا اچھا انتظام کرنا ہے کیا میں امید کرے ساں کہ کرے سو پے یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اے پریشان نہ ہومن انہاں دے اتے رحمت وسطی پئی ہے قرآن مجید برہان رشید پڑھن دا دوسرا درجہ پہلا ناظرہ دوسرا حفظ اور او دے لوازمات میں نال نال بیان کریں دا پیا تیسرا عالم پڑھنا تنوں پتہ عالم دا کیا رتبہ ہے آج کل تا فیس بک تے ہر بندہ یہ عالم پڑھیا بیٹھن جو چھلا مچھا مننا سارے اپنے آپ نو گوگل کھول کے یہ مسئلے تے مسئلہ دقیقل ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اقدس ایک زمانہ آئے گا نا اہل بندے نو لوگ اپنا پیشوا بنا لے سن ہاں جاہل بندے نو اپنا پیشوا بنا لے سن اور او دے کو لوگ قرآن دے مسئلے پوچھن اور وہ دسے گا فتوے دے گا اور حالت کیا ہوئے گی وہ جاہل ہو گیا انہوں پتہ ہی نہیں ہو گیا دا مطلب کیا ہے معنی کیا بس جنہیں پوچھا فوراً جواب دیتا ہے اور قوم نو گمراہ کیتا فرمایا خود بھی گمراہ ہو گیا اور وہ جڑا او دے کول آیا انہوں بھی اس نے گمراہ کر چھڑے خدا دنائے عالم دے کول پوچھ ایڈی عالم کول پوچھنا ضروری ہے اساں آپ نہیں عالم بن سکتے تو میں کہتا درزی بننا بھی ہوتا تھا میں تینوں جا کے بنا تھا نیٹ ذرا کھول کے تو خود درزی بننا نہیں بنتا استاد کل بجنا پاؤسی یار تو درزی بننا تینوں استاد کل عالم بنن واسطے تو گھرے بن جاتے ہیں میری ایک گال سنیا اس تے کوئی بولے چاہے نہ بولے میں تینوں یہ دستا پیا اگر عالم گھر بیٹھے بن جاندے نا تے نبی پاک صحابہ نو اصحاب صفہ تے چبوترے تے بہا کے کدی سبق نہ پڑھا منا اے لکھ لو میری گال بیٹا پوترے تو نو پڑھنا پوسی عالم دے کلامنا پوسی
سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اس واسطے جدوں دا نیٹ آیا ہے ساڈے جڑے بیلی ہیں موبائل والے، یہ ساڈے بیلی جڑے موبائل والے ہیں یہ سمجھتے پہلے بھی سارا کوئی گوگل دے اوتے ہے. گوگل تے نہیں. میں چھوٹی جی گل کرے نا یار، ناراض ہونے دی ضرورت نہیں، ساری گل ذرا سمجھا بھی کرو نا. تھوڑا پیو بیمار ہو گیا، اما بیمار ہوگی، پوچھ کے ڈیڈے پیڑے نیٹ کھول کے دوائی اما میں ہوں لے کے آمدا پیا، اما کھا لی سی، پیو کھا لی سی. اس آخنا بڑھ کے مرنی سانو ڈاکٹر کو لے پانی، انہوں پتہ ہے کیا دوائی دیونی ہے. تو اپنے پیو کھولی بیٹھا ہے، ماں نے آخنا ماں کھولی بیٹھا ہے تے تو ساکو دوائیاں دیندا پیا ہے. اسا نہیں کھاندے. کیوں اما؟ میں پڑھا لکھا نیٹ کھولی بیٹھا سارا کچھ ہی دیتا. اسا کیا رہ گیا نیٹ تیرا؟ ڈاکٹر کول بن جڑا ڈاکٹر بنیا، تجربات کیتے نے، او دا کو استاد ہے، پروفیسر ہے، کیتے تجربے کیتے، ہوں دے کول لے بن. کیوں اما؟ کیوں ابا؟ آدھا ہے مسئلہ ہے یہ ساڈی جان دا ہے. میں کیا پتر جان دا مسئلہ آوے تو نیٹ تے اعتبار نہیں کریں دے، وہ جدن ایمان دا مسئلہ آوے بات بھی نیٹ تے اعتبار نہیں کرنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، شان قرآن، عظمت قرآن. تو سا کیا سمجھا بھی جڑا نیٹ تے بیٹھا سارا سچ ہے؟ بولو نا یار. ہے جدو جان دا مسئلہ ہے تو سا نیٹ تے اعتبار، سکے پوتر تے اعتبار نہیں کیتا. توجہ میرے ال کرا ہے. جان دا مسئلہ آیا سکے پوتر تے اعتبار نہیں کریں دا. ایمان دا مسئلہ آیا مرزے تے اعتبار کی میں کیتا ہی. یہ نو جان دا ہی کونی، میں نو بھی تداسنا پوتر. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ میری گل نو سمجھن دی کوشش کرو بھائی جان. عالم کیا ہے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے سارے حضرات؟ عالم کیا ہے؟ میں ہی کو حدیث سنا دینا سمجھ آوے سبحان اللہ، ورنہ یہ تحت بہت کچھ عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت والے دن علماء دا ایک گروہ رب دی بارگاہ چاہے گا. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نو طلب فرمائے گا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انہوں صدقے میرا رب فرمائے گا اے جبرائیل اے امت مصطفیٰ دے علماء ہیں، انہوں آج لے بنج میرے حبیب دی بارگاہ دے ویچ. میں ویکھ آیا لنگر بڑا ٹیٹ بندا پہ ہے. تو ساہد تو میرا میں محبت چاہتا ہوں نا، غصے نال نہیں، محبت چ مجھے لنگر کھاونا تو مڑ حلال ہی تو کرو نا یار، مہربانی تو کرے سونا. کیوں حضور؟ کدی کدار پہلے کرنا پوندا، کدی بعد. دیکھو نا افطاری سونی تا ہوندی جے بندہ روزہ صحیح رکھے تا. ایویں سمجھو تو دا روزہ ہے افطاری ہو سی پے، بولو تو صحیح نا یار. علماء دا گروہ جبرائیل امین علیہ السلام نو طلب کر کے میرا رب فرمائے گا میرے حبیب دی بارگاہ چلے جاؤ. حدیث غور دے نال سنائے، میں دی سندل نہیں جاتا لیکن گل سنن والی ہے. نبی پاک دی بارگاہ چ آسے نا حضرت جبرائیل آکھن حضور اے تواڈی امت دے علماء ہیں. حضور اکرم علیہ السلام اس ویلے حوض کوثر تے ہوسن. حدیث دسیندی ہے نبی پاک مبارک برتن دے نال لوکاں دے بھانڈے اچ پانی پا پا کے انہاں نو پیویندے پے سن، کیونکہ حوض کوثر دے بھانڈے کو تھوڑے نہیں. میرے نبی فرمایا عددہ کا عدد نجوم السماء، فرمایا جتنے آسمانہ دے ستارے ہیں اللہ نے اتنے حوض کوثر تے مصطفیٰ جان رحمت رو بھانڈے عطا فرمائے ہیں. کوئی لین کوئی نہ لگنی پوسی، با اپنی جا تے پیتی جا، ہر بندے دا گلاس اپنا ہو سی. بولتا صحیح سبحان اللہ. فرمایا جدو علماء جاسن، توجہ سارے حضرات اس پورے ہیڈ بینڈی دی اور جتنے محبت والے لوگ توجہ فرمائے سو. گرامی قدر حضرات نبی پاک اپنا مبارک برتن رکھ دے سن. اے جتنے لوگ بیٹھے ہو بزرگاں نو سلام، لیکن نوجواناں دے اندر جڑے غیرت مند ہو تانوں بھی سلام، اور جڑے بگڑے بیٹھے ہو اج سنن آئے ہو کہ اتاری صاحب کیا دنے کن کھول کے سن. علماء دی دشمنی پیدا نہ کر. اگر عالم نہ ہوندا تیری ماں دا نکاح کون پڑھاوے؟ تینو حلالی کہنا آکھنا پتر، اپنے دل چے علماء دی نفرت نہ پیدا کر. اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں دستیاں فرمایا جتھے جہالت عام ہو جاوے، حرام کاری عام ہو جاوے، بے حیائی بدکاری عام ہو جاوے، انہاں لوکاں دے وچ اگر عالم ہے تے انہیں سمجھو جویں مردیاں دے وچ ایک زندہ بندہ پھردا ہے، او دی قدر کرو چونکہ او بندہ ہے جڑا ہر خرابی نو دور کر کے تواڈے اندر سنت مصطفیٰ راج فرما چھڈے گا. فرمایا آسمان دے ستارے ختم ہو جاسن، اے دنیا ختم ہو جائے گی. جس لئے میری امت دے وچ علماء ختم ہو گئے، میری امت ہی برباد ہو کے ختم ہو جاسن.
علماء دے نال نفرت نہ کر اور غور دے نال سارے حضرات سماعت فرماؤ. جدو ایک گروہ علماء میرے نبی پاک کی خدمت میں پہنچے گا, نبی پاک علیہ السلام اپنا مبارک برتن ہاتھ والا رکھ دے سن, اپنے نورانی گورے گورے ید اللہ علیہ ہاتھ انہا مبارک ہاتھاں دے نال پانی دا چلو بھر کے علماء دے منہ دے نال لے سن کہ اے تواڈا پروٹوکول پیو. اہل بصر سوال کرے سن یا رسول اللہ سارے نو برتناں چ پیوایا ہی نے, اج سانو اے ہتھاں دے نال پیوایا جا رہا انہاں لوکاں نو, کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے او لوگ ہیں جڑا ساری زندگی اپنی زبان نال یا قرآن پڑھ دے ہاں یا میں محمد دا فرمان پڑھ دے ہاں. نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری, شان علماء اہل سنت, عظمت اہل پاکستان. توجہ ہے حضرات دی کہ کوئی نہیں ہے؟ جزاک اللہ. اس طرح ڈھلے ہو کے نعرہ لائے نے بندیاں طرح لاؤ تاجدار ختم نبوت, اس طرح کر کے ذرا محبت, یہ حضور دی ختم نبوت دا نعرہ ہے. توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ سارے انو پانی مل سی برتنہ دے اندر, علماء نو نبی پاک اپنے مبارک نورانی ید اللہ علیہ گورے گورے ہتھا دے نال پانی پی ویسن. اجیان ہے مولویاں دا کیا بن سی؟ میں کہے بن سی. سمجھ آئیے؟ اس واسطے جڑے حافظ بنے ہو عالم بنو, جڑے عالم ہو مفتی بنو, اور جڑے مفتی ہو مدرس مبلغ اور اس زمانے دی لیڈ کرو, انہاں نو دسو اور انہاں دے سامنے وہ راستہ بیان کرو جڑا مصطفیٰ جان رحمت دا مبارک راستہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علماء بیان کریں دے راسن تو ہر قسم دا سپرے ہوندہ راسی اور ہر چیز انشاءاللہ سٹ راسی پئی. میں بات عرض کریں دا پہ جڑا عالم ہے دوا, لیکن عالم یہ دو قسمہ ہوں دیاں. کتنی قسمہ ہوں دیاں؟ دو قسمہ. ایک کہ عالم ربانی, توجہ ہے دستار آلے ہو تو سائیں ویکھو تو اڈی لوڑے میں ہوں. ایک کہ عالم ربانی, دوسرا آسان لفظ عالم شیطانی. عالم ربانی یہ ہوندہ ہے جدا قرآن و حدیث پڑھے, اترے نشانیاں سن لو. عالم ربانی یہ ہے جدا قرآن و حدیث پڑھے تے قرآن و حدیث دا معنی مطلب وہ بیان کرے جدا اللہ تے اون دے رسول اور صحابہ اور اہل بیت بیان فرمایا ہے. یہ عالم ربانی ہے. تے جدا وہ قرآن پڑھ کے کوئی نمائی مطلب دسے وہ شیطانی ہے. علم ادکل ہے پر شیطان آلا, چونکہ ایک علم اللہ آدم نو دیتا ہے کہ شیطان کو لی ہائی. توجہ نہیں نہ فرمائی نا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم علیہ السلام نو علم عطا فرمایا, لیکن وہ علم نافع ہے جڑا شیطان دے کولا وہ سمجھ نہیں سکیا. انہیں آکھے میں تے انہاں دے تو افضل ہاں, شیطان آتا ہے. افضل دلیل کیا ہے؟ آدھا جی آدم مٹی تو بنیا, مٹی نو اتے بھی سٹو تلے ڈھان دیئے, لہٰذا تلے والی شے ہے. تے میں آگی چو بنیا, آگ تلے بلدی پہ اتے جان دیئے تو میں اتے والی شے ہاں. جا رہی نا ایتھے صوفیانہ جواب یہ ہے کہ تو تا نہ مٹی تلے آن دیئے آگ بلے تو تے جان دیئے, فرمایا جے تلے مٹی نہ ہوئے تو تے چڑھیں گا کی میں؟ تلے مٹی ہو سی نہ تو تے بل سے نہیں تو تے جا سے کی میں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا. یہ صوفیانہ نکتہ اس بات نو سمجھو. اس واسطے نا سانو اگلی چیز نظر آن دی پہی ہوں دی ہے, سانو دے پیچھے بیک رہوں نظر نہیں پہ آندہ ہوندہ. بات دور نہ ادھر واپس بڑھ دو. علم ہوندہ ہے دو قسم دا, عالم ہوندہ ہے دو قسم دا. ایک ہوندہ عالم ربانی, دعا ہوندہ عالم سو, عالم شیطانی. عالم شیطانی اور ربانی دا پہلا فرق قرآن و حدیث پڑھ کے معنی مطلب وہ بیان کرے سی جڑا مراد خدا, مراد مصطفیٰ, مراد صحابہ, مراد اہل بیت, یعنی یہ دنال امت اکٹھی رہے. قرآن پڑھ کے معنی غلط مطلب نہ بیان کرے, امت میں نہ کرے, نئی سوچ پیدا نہ کرے. توجہ ہے تے جڑے سن دے ہو ویکھیا کرو بھی نمی گال کریندا پیا بھی یہ نہ صحابہ کیتی نہ اہل بیت کیتی ہے نہ یہ نبی پاک کیتی ہے, تے سمجھ لو شیطان ہے. پڑھدا ہو قرآن بیٹھا ہے, پڑھدا ہو حدیث بیٹھا ہے, نمبر ہی دسیندا بیٹھا ہے. دوسری نشانی عالم ربانی یہ ہوندا ہے کہ جس ویلے وہ تقریر کریندا ہے, او دی تقریر دے اندر دو چیزاں لازمی نے, دو ویسے ترے ہوندیاں لیکن دو چیزاں سمجھ جاؤ تو بہترین. پہلی بات جدن بھی گال کرے سی اللہ رسول اور پیاریاں دی محبت اور ادب. آواز کمزور ہیں آلی, یہ کیا ہے یار؟ سب تو پہلی بات عالم ربانی دی اللہ رسول اور دے پیارے سب دی محبت بیان کرے گا. اور دوئی گالی ہون دی ہے
جیڑا انہاں دا مخالف ہو سی انہاں نو مانڈ کے ہی رکھ سی نا. اتھاں کئی بندے چوک کر گئے جناب. ایو تو رولا ہے اصل. سمجھ آ رہی ہے؟ محبت ہی بیان کر. توجہ ہے؟ تے نال جڑے دشمن ہیں نا انہاں نو لگام ہی پا. مٹھیاں تقریراں کرنیاں سوکھیاں، رد کرنا اوکھا ہے. توجہ تو کوئی نہ فرمائی ہو سی نا آپ حضرات نے. اس واسطے میرا چند اسا دوہے ہی پہلو بیان کرنے آئے. اللہ رسول دی محبت پیاریاں دا پیار ہو بھی سکھاؤ، اور نال جڑا انہاں دا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اسی او دی صرف آنکھیں چاک نہیں پاندے، دے گرے بان چا ہاتھ پانے آئے انہوں دسنے آئے. اگر تو ہیں زبان رکھنا تے زبان ساڑی بھی ہے. موڑ چیک دیں یہ بس اوقات سنی عالم نا تھوڑا سخت ہو جاتے ہیں. تو میں کہا سی تو کدی بھی سخت نہیں ہوئے، سانو تو موضوع دے ہو تو تقریر سنو. ہوں ایک نبی اور صحابہ اور اہل بیت اور ولیاں نو بھوکے جیسی انہوں چھڑ دے دیئے. ساڑیاں روٹیاں حلال ہی تاں ہوں دیاں جدو ایو جائے دا سیر لائیے نا. روٹیاں ہی تاں حلال ہوں دیاں. یہ غلط بیان نہیں ہے. اے عالم ربانی دی دوسری شرط ہے. جاگ دے بیٹھے ہو تو تیسری سنا ما چاہ. عالم ربانی دی ایک تیسری شرط بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا جڑا عالم ربانی ہوندہ ہے با عملی ہوندہ ہے. نریاں گل اے نہیں عملی کریں دا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نشانیاں بیخ لو تو علماء اہل سنت دے اندر مل سن. میں اگلی گل بھی جناب نو دساں چاہ. جیڑا عالم ربانی اور شیطانی دا فرق ہے اے دے اتے میں جناب نو ایک حدیث سنا دینا تاکہ مسئلہ حل ہو گئے، بلکہ ایک مثال دے دینا. اے تسی ویکھو ایک بندہ 103 دن جیل دے وچ ڈھکیا پیارا، کتنا سکون آئی؟ سکون آئی کہ کوئی نہ؟ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہنا، ایک گل باور کرایا کرو، کوئی نہیں مر جانا. گل حق کرنے لگیا کچھ بھی نہیں ہوندہ. یہ جڑا جیل ہم دا شیطان اور دجال ہے، انہوں 103 دیاڑے بن کے رکھیا. کوئی معلوم ہوندہ سی کوئی یزید سی تو مر گیا، اس تو بعد کوئی بے ادبی گستاخی نہیں، سارا آرام دے نال سارا نظام چلدا رہے. یہ نکل سی دوبارہ گستاخیاں کرے سی، اوہن مطلب زبان مرندہ ہے. اسی پاکستان دے ادارے نو آکھاں گے آخر ایک کیڑا پالتو ہے؟ کون ہے جڑا نو روٹیاں پیندا بیٹھا ہے؟ ایتھے تھوڑی جی گل ہوے مرچاں لگ جاندیاں نے، او بھاپ والی بیٹھا ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں بھئی کیا مطلب ہے؟ دورہ معیار کس چیز دا ہے؟ دوسری بات توجہ دے نال سنیا ذرا. میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا اس بات کو سمجھو. اے فتنے ہوندے نے، لونچ کیتے جاندے نے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں. اے تھے اکبر بادشاہ جیسے آئے، او نہیں رہے سامنے اکو میرا بابا کھلوتا ہے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، فاروقی، نقشبندی. بولو نا یار. اس نے سارا کچھ پرتا کیا ہمارے. اے کیا سمجھ دے ہیں میں بابے آنگیاں دکانہ بند کر دے، میں دربار بند کر دے مانگا. میں کہا تیری تسائیاں ہر شے بند کی تھی، ساڑھا دربار تا ایک بھی بند نہیں ہویا نا. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات اے ہن تیسری گل بھی سنو. میں بات عرض کریں دا پیا میرے بھائی، جدو کسے شے دا پتہ نہیں ہے کمرے دے وچ بیٹھ کے بک بک کرن دا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز دے ایکسپرٹ نے، ڈاکٹر ڈاکٹری کرے، زمیندار زمیندارہ کرے، درزی والا کام درزی والا، نائی بال کٹن والا اپنا کام کرے، پکوان اپنا کام کرے، علماء اپنا کام کریں. یعنی جنوں کوئی کسے پاسے نہیں رکھتا ہٹ کے مولوی یا پیر بن کے بہ جاندہ. کیوں بھائی؟ توجہ ہے نا. ان دیکھو میں اس جاہل دی ایک بات سناما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازاں اور فرائض تو بعد سنت بھی ہے، نوافل بھی ہے. اس جانور نے پتہ کیا کیا ہے؟ آدھا جڑے فرضاں تو علاوہ چیزاں نا اے فالتو نے. میں اگر نہ سٹیٹمنٹ بھی کھا سکا جو چور دی سزا میری ہے. کیا ہے؟ فالتو ہے. میں کہا یار سانو یہ تو پتہ بھی تو پالتو ہیں، یہ تو سانو ہے پاک، پر انہوں تو فالتو کی میں کہہ رہے ہیں. میں کہا میں تنوں یہ 2 دلیلاں دینا. پہلی بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑے حضرت بلال حبشی ہیں معراج دی رات فرمایا کہ بلال میں سنایا ہے تیرے قدمہ دی آواز جنت دے وچ ہے. یہ بخاری پاک ہے، سنا ہے ذرا. نبی پاک واپس ہے، بلال کیا تیرا عمل ہے کہ تیرے قدمہ دی آواز جنت دے وچ؟ حضور ہور تو مینوں کوئی نہیں یاد. جہیں ویلے میں وضو کرے نا تے ہٹ کے میں مسجد تے جانا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا، ای انہاں نفلاں دا بدلہ ہے. میں کہا جاہلا تو آدھا پیا اے فالتو ہے، ادھے نفل پڑھے تو جنت ہے. آئیے گل سمجھ کے کوئی نہیں آئی. یہ دا مطلب ہے فالتو نہیں.
اگلی گل بھی سنو بھائی، ادھر آؤ، اگے میں 2 گلاں ہوں تیسری بھی سنا کے جاواں گا. حضرت پیر صاحب بیٹھے نے، انہاں دا چہرہ ویکھ کے مینوں یاد آ گئی گل. بخاری دی حدیث ہے، نفل فالتو نہیں نا، یہ لفظاں دا ہی تے مسئلہ ہوندا ہے. فالتو جو ترجمہ کیتا ہے گستاخی والا، بے ادبی والا، کمینگی والا، بے غیرتی والا، کیا ایتھے ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ اے اضافی چیز ہے جے دے نال اللہ بہت زیادہ ثواب دیندا ہے؟ فالتو کیوں آکھے؟ دیکھو نا، ایک بندے نے تسی آکھو لفظاں دا ہی کھیل ہوندا ہے. ایک بندے نے آکھے تیرے والد محترم ہیں، گل تے بھی ٹھیک ہے. تے جے تو آکھے تیری ماں دا قسم ہے، گل تے بھی ٹھیک ہے. پر لفظ کیڑا چنگا ہے دسو؟ والد محترم سدھا مر. فالتو آ کے جو گستاخی کردا پہ تینوں شرم نہیں آندی؟ بخاری دی حدیث دسیں دی سن، اگر حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا میری. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے بندہ فرائض دی پابندی کردا ہے، فرض نماز پڑھن تو بعد جدو نوافل دی کثرت کردا ہے، نفل دا لفظ ہے، بولو نا یار ہے، نوافل دی کثرت کردا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا میں اس بندے نو اپنا محبوب بنا لینا. جدو میں محبوب بنا لینا میں اپنا قریب کر لینا. جدو میں اپنے قریب کر لینا وات میں دے ہاتھ بن جانا، وات میں دے پیر بن جانا، وات میں دی اکھی بن جانا، وات میں دی زبان بن جانا. او بندہ جو آتا جاندا ہے میں رب کریندا چلا جانا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت. توجہ، اے آدھا ہے فالتو ہے، حدیث دسیں دی پئی فالتو نہیں. اے او انعام ہے نفل پڑھنا، جڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے اللہ دا ولی بن جاندا ہے. مرزا رکیندا اس واسطے ہے نفلا تو بھئی کوئی ولی نہ بن جائے. میں کیا ولی بندا ہی تا ہے جدو نفلاں دی کثرت کرے دا رہ جاندا ہے. اے تواڈے وچوں کئی بزرگ جاندے ہوندے حضرت خواجہ فقیر محمد باروی صاحب رحمت اللہ علیہ. گرمیاں دے وچ آپ اتنی گرمی ہون دے باوجود کہ اس ویلے پکھیاں دا دور بھی کوئی نہ ہوندا، خواجہ صاحب ساری رات مصلی تے کھلو کے نمازاں پڑھدے. پچھلے عرص سے میں نے ایک عالم دین ملے، اس کہا حضرت میں خود خواجہ صاحب نو جاننا، ایک بار اتنی گرمی ہاں نفل شروع چکی تے بھئی اتنی گرمی ہاں بھی جس لئے نفل پڑھ کے ہٹے سی کان تو جدو کمیز ہٹا کے ہاتھ پھیریا تے پسینہ پسینہ، لیکن جنا ساری رات عبادت کریں دا. میں کہا موڑ قبری تا زندہ ہے نا، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نوافل اے فالتو چیز نہیں ہے. فالتو ہوندا جدا کوئی فائدہ ہی نہ ہوئے، فالتو دا یہ معنی ہوندا ہے. یہ نفل دا اتنا فائدہ بندہ مقام ولایت تے پہنچ جاندا ہے. اور پھر کوئی سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ اور پیر کی میں بندا ہے. او بھائی یہ دا مطلب آسان ہی ہے، ہاتھ اوندا ہوندا ہے طاقت خدا دی آ جاندی ہے، پیر اوندا ہوندا ہے طاقت خدا دی آ جاندی ہے. اور پھر تیسری گل میں آ کے 3 گلاں سنا کے جاواں گا اس لفظ فالتو دے جواب دے اوتے. نفل کیا چیز ہے؟ اے یاد رکھو جتنے بیٹھے انہوں سرچ کرو قرآن و حدیث پڑھو. ویسے تو باقی مسئلہ تے بڑا کر دیو کدی اینو بھی میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا. فرمایا جیڑا بندہ فرض نمازاں پڑھن دے نال اے سنتا تے نفل پڑھدا رہندا ہے نا، قیامت والے دہاڑے، توجہ میرے آل، قیامت والے دہاڑے او دیاں جدوں نمازاں دا حساب لایا جائے گا نا تے حساب یہ نکلے گا بھی جیاں 5 سال دیاں نمازاں باقی ہیں تو بات تو پتہ کیویں پوریاں ہو سن. اللہ فرمائے گا 5 سال دیاں نمازیں ان جڑے نفل پڑھے ہوئے نا او چاہ کے فرض بنا دیو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اے دا مطلب فالتو تو نہ ہویا. ہوں سمجھ آئیے اسی کیوں بولنے ہیں؟ یہ دسینے آئے لوگوں کو بھئی یہ جاہل ہے. میں دی تقریر سنی پتہ کی کہندا ادھر دیکھو، میں نہ بھی کھا سکا جو چور دی سزا. ساڈا کوئی دماغ خراب تے کوئی نہیں نا، اسی نہیں مرنا، سانو نہیں پتہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. حضرت فاروق اعظم آپ دا ایک کمال سی، جس ویلے کوئی بندہ ایسا جملہ بولدا سی جڑا شان رسالت دے مطابق نہیں سی ہوندا، تلوار چو ہاتھ تیرا میں سر لا دینا، چپ کر جا. اے دے اوتے نے تبصرہ پتہ کی کیتا ہے؟ کہندا ہے کوئی عشق رسول نہیں ہے، اے بندہ گل مسلمان کر ہی نہیں سکدا تے جڑا مسلمان نہیں انہیں کرنی. پتہ کی آدھا عشق رسول نہیں ہے، کہندا ہے جذباتی سن اسلام تو پہلے بھی ہے جذبات ہے، عشق نہیں ہے. دسو اس بندے نے تسی مسلمان کہہ سکدے ہو؟ بولو. ایو تو دسنا ہے بیٹھے تے آ جڑے چمچے کڑچے کئیو نو سنن والے نے آن دوتے اور مرزا کہندے اے میرے نے. میں کہ انہاں دے گھروں پوچھ رہا انہاں دا پیو بھی آدا ہے میرا نہیں، جیڑا پیو نہیں آدا تیرا کیویں ہو گیا؟ واہ یقین ہے یہ ایسی لعنتی قوم ہے، بولن دی تمیز کوئی نہیں، صحابہ دی بے ادبی اہل جی صحابہ نو اسی رضی اللہ تعالی ساڈا کہن دل نہیں کردا. ساڈا کیڑا دل کردا تانوں مسلمان کہنا، ساڈا کیڑا دل کردا تانوں بندہ کہنا.
ہوں تو سارے صحافی بھی آدھے بھی پر پرلے درجے کا بدتمیز ہے. میں کہ انشاءاللہ سارے بلے سو. ہوں جتنے پی ٹی آئی والے سارے آدھے نہیں تو بڑا بڑا جھوٹا ہے بغیرت. میں کہ 6 سال ہو گئے سانو دسے دے او جھوٹا ہے بغیرت ہے دے پلے کٹ. لوگ نہیں سمجھ آتے کدھر جائیے دسو کی کریں. لیکن اللہ سلامت رکھے ایو جائے سنی ماما دے سنی پترانو جنہوں یہ حقائق سمجھ آ جاندے نے. گرامی قدر حضرات ہوں اے آکھنا اگو پتہ کی یاد ہے میں تو اندر سے میں نہ بھی کھا سکا جو چور دی سزا میری ہے. لیکن کاش کے تھے عدالت کو حضرت فاروق اعظم ورگا بندہ بیٹھا ہوندا نا تو یہ بندہ ایک جملہ بولن تے 70 ٹوٹے کر کے کتےاں نوں گتیا جاندا. آج تے انہاں نوں پالیا جا رہا ہے نا. اور آدھا نہیں میں نے یہ یو کانٹیسٹ تھا یو کانٹیسٹ تھا. تو میں کہا جدو اسی آنا ساڈا کانٹیسٹ ہی سننا وہ لے تے چیکنا ہے. وہ لے تے ایتھوں والے ہیڈ بینڈی والے چمچے بھی چیکتے ہیں نکے نکے گلر چیکتے ہیں. میں کہا کیوں حوصلہ کر ساڈا دماغ خراب ہے یار. ہن سنو یہ جواب کیا ہے. آدھا جی حضرت فاروق اعظم بدلے نہیں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. آدھا جی میں پہلے جذباتی ہوں یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے. دیکھو حضور دی محبت دلاں چکڑدا پیا فاروق اعظم نو بھی داغدار کردا پیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے تان بھی کردا پیا. اور لوگ پھر آدھے نے نہیں وہ نیٹ پہ بولتا ہے اے جھوٹا شرم تے حیا کرنی چاہیے. سنو یہ جواب یہ آکھنا کہ نہیں بدلیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے تو میں سنا دے تاکہ تمہیں سمجھ آ جاوے. حضور نے فرمایا جدوں بھی کوئی ابن آدم پیدا ہوندا ہے اس یاد اندر موجود ہے فرمایا اون دے رلے ایک فرشتہ پیدا ہوندا ہے ایک شیطان پیدا ہوندا ہے. ایک ہی پہلی مرتبہ سو سیاہ دے اندر حدیث موجود ہے. ناوے میں جو چور دی سزا میری میں بیٹھا اور تسی خوش نصیب ہو تو پیر صاحب بھی صرف عالم نہیں مکمل شیخ الحدیث ہیں. میری بات دی تائید کرے سن. فرمایا جس لے کو بندہ پیدا ہوتا ہے نا اون دے نال ایک شیطان پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. فرشتہ اچھائیاں بلاندا ہے شیطان گناہ والے پاسے اور بے رغبتی کم والے پاسے وہ دیواندا جناب. ایک صحابی نے سوال کیا حضور جدو آپ پیدا ہویا پھر آپ نے فرمایا ہاں میں جدو فرشتہ بھی پیدا ہویا ایک شیطان بھی. حضور پھر جملے تے میں نہیں آکھنا پورا مجمع تڑپ کے بولے گا. حضور نے فرمایا وہ شیطان سی نا وہ میری صحبت وچ رہ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا. ہاں وہ شیطان رہے میں پتا تسی ایسے طرح بولنا ہے پر میں اگلی گل بھی بولوں گا کاش کے سمجھ آ جاوے. یہ آدھا ہے فاروق اعظم نہیں بدلے اور زمانے دے بد انتا ہو فتنہ پرورا بے حیاوا سن لے وہ مصطفیٰ دے نال تے شیطان روے دی او بدل جاندا ہے. او فاروق اعظم تے اج تائیں روزے دے وچ نال ہے وہ تو اج تائیں حضور دے نال ہیں. جڑا تھوڑی دیر روے اگر وہ بدل گیا یہ تو فاروق اعظم تو ہوں تائیں میرے مصطفیٰ دے نال ہیں. یہ تو میں کوئی نہ پتا میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوویں. ہاں آواز کمزوریں حالی ہے جوان والی سناؤ چا این واسطے یہ جا جاہل یہ جا یوٹیوبر بچو یہ فتنہ پرور لوگ ہیں. تسی پیر صاحب اور انہاں دے جتنے بھی متعلقین انہاں دے نال اپنا ربط بنا کے رکھسو انشاءاللہ اس جہان خیر ہو جاسی. ٹائم بتائیں گے مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں چونکہ نماز اور لنگر بھی ہے. اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ.